اس آیت کے اندر بھی جب میں نے اپنی زندگی کے 32 برسوں میں نے امام راضی کو پڑھا، علامہ ابن جریر کو پڑھا، علامہ ابن کثیر کو پڑھا، میں نے خازن کو تو اتنا پڑھا کہ آج اگر میں اپنی جماعت اہل سنت کے غیور عوام کی خدمت میں بیٹھ کر دعویٰ کروں کہ میں خازن کا حافظ ہو گیا، اتنا پڑھا ہے میں نے اس میں۔ روح البیان کو میں نے پڑھا، دور حاضر کی کتب تفاسیر کو میں نے پڑھا، میری مجبوری تھی۔ جب بھی اس آیت کو میں نے پڑھا، گھنٹوں بیٹھ کر میں اپنے آقا کو خراج تحسین پیش کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی عجیب گفتگو کرتے ہوئے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے آپ پر کہ آپ کا مزاج ان کے لیے بڑا نرم ہے۔ واہ 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 واہ، دو چار چہرے ہیں، آپ بیٹھے ہیں سامنے، آپ بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کر اب میں بات کروں گا۔ لِنْتَ لَهُمْ لَهُ لَهُمَا لَهُمْ، ان کے لیے مزاج نرم ہے۔ وہ کون ہیں جن کے لیے مزاج رسول ہے؟ وہ کس دیش کے واسی ہیں؟ وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ ان کی کاسٹ کیا ہے؟ ان کا میرٹ کیا ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب یہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا کہ تیرا مزاج ان کے لیے بڑا نرم ہے۔ جب میں اس پہ بات کروں گا نا تو جناب نقیب محفل تو مجھے اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ کون لوگ تھے وہ جن کے لیے مزاج کی نرمی تھی؟ یہ اس دور کی بات ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، جب باپ کے مرنے کے بعد ماں کے سر پر بڑا بیٹا چادر رکھ دیتا، اس دن کے بعد وہ اس کی ماں نہیں رہتی تھی بلکہ اس کی رکھیل بن جاتا۔ حضور والا بات بات پہ قتل کر دینا، پھٹتی ہوئی آواز۔ اب غور سے سنیے گا، بات بات پہ خون بہا دینا، اور اس معاشرے کے اندر پھر نبی نے اپنے اخلاق حسنہ سے اور اپنے مزاج کی مٹھاس کے ساتھ وہ فیض عطا کیا جو کل ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِهِ إِخْوَانًا کے مصداق بن کر کانٹا کسی کو چبھتا تھا، رویا کوئی کرتا تھا ساری ساری۔ فَأَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًا نہیں ہے حضور، یہ میرا کلاس روم نہیں ہے، میں سادہ بات کروں گا لیکن کہیں کہیں مجبوریاں آڑے آتی ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، حرف با کی اقسام کتنی؟ یہ تو ہمارا طالب علم بھی جانتا ہے، نور الانوار کے اسباق پڑھتا ہے جب، اصول الشاشی کو پڑھتا ہے جب، کہ حرف با کی 9 قسمیں ہیں۔ حرف با استعانت کے لیے بھی آتی ہے، الصاق کے لیے بھی آتی ہے، مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے۔ یہاں پہ حرف با ہے بِنِعْمَتِهِ، ساتھ یعنی سبب کو اللہ بیان کرتا ہے۔ بِنِعْمَتِهِ، ہی کا مرجع ضمیر سیدہ زہرا کے بابا، یعنی اخوانا بھائی بھائی ویسے نہیں بن گئے، بِنِعْمَتِهِ، آج تک 1443 سال کے بعد بھی مسلم معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی محبت موجود ہے، تو شاید آج بھی کانوں میں زہرا کے بابا کے لفظ رس گھول رہے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ حضور اس معاشرے کو جب سرکار نے سنوارا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ جو بھی آیا سرکار کے پاس وہ بیٹھ گیا، نہ اسے در یاد رہا نہ اسے گھر یاد رہا، کچھ بھی اس کو یاد نہ رہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، علالت زیادہ ہو رہی ہے۔
بیٹھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے اب، لیکن پھر بھی بات کروں گا۔ اللہ تعالی نے کہا محبوب میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ آپ ان کے لیے بڑا نرم مزاج رکھتے ہیں، اور اس پر پھر میں بتاتا ہوں، دعوے کی دلیل دیتا ہوں، وَلَوْ كُنْتَ۔ اب علماء بیٹھے ہیں، لو کتنے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، اس کا سیاق کیا ہو، سباق کیا ہو، ما قبل کیا ہو، ما بعد کیا ہو، پھر اس کے معنی میں کس طرح پھر تقسیم کی جاتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، محبوب میں نے جو تیرے مزاج کی بات کی ہے نا، اگر تیرا مزاج سخت ہوتا، غلیظ القلب، اگر تیرا دل بھی سخت ہوتا، تو لن فضوا من حولک، اتنے دیوانے تیرے ارد گرد آ کے نہ بیٹھے ہو۔ یہ دیوانوں کا ہجوم، یہ صحابہ کرام کا آپ کے ارد گرد رات گئے تک بیٹھے رہنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تیری گفتگو میں کوئی مٹھاس ہے، تیرے لہجے کے اندر کوئی ایسی میں نے صفت پیدا کر دی ہے کہ جو بھی سنتا ہے سنتا ہی رہ جاتا ہے، جو بھی تجھے دیکھتا ہے محبوب وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اب حضور جو پتے کی بات کرنی ہے وہ کیا ہے؟ سب کچھ واقعی میرے مزاج کے خلاف ہوا، اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا، ٹیبل نہیں ہے، قرآن پاک نہیں ہے، نہیں تو میں گاڑی سے کتابیں بھی نکلوا لیتا، آیات آپ کو دکھاتا، آپ کے تیقن میں اضافہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب یہ دیوانے جو تیرے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے ہیں، فاعف عنہم، تو ان کو معاف کر دینا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ ایک جملہ بھی اگر سمجھ میں آ گیا آپ کے تو شاید میری حاضری میرے سائیں کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ طاہر شاہ سب غور کے فاعف عنہم، اے نبی ان کو معاف کر دیجئے۔ میں نے تو قرآن پاک میں پڑھا آدم علیہ السلام بھی رب کو کہتے ہیں یا اللہ اولاد تو میری ہے نا، پر مخلوق جو تیری ہے تو معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں یا اللہ امت میری ہے پر مخلوق تیری ہے، معاف کرنے کی اتھارٹی تیرے پاس ہے، تو معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں یا اللہ تو معاف کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں یا اللہ تو معاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہتا ہے یا اللہ تو معاف کر دے۔ کبھی اپنے نصیبوں کو پہ غور کیا کہ جس نبی کے ہم نوکر ہیں، اللہ تعالیٰ اس نبی کو کہتا ہے کہ سارا زمانہ مجھے کہتا ہے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، ایک سونا تو ہے میں تینوں آدھا پہ آج تو بات تو معاف کر دے۔ یعنی یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا کر دیا۔ فاعف عنہم، اے محبوب آپ معاف کر دیں ان کو۔ اور پھر سنیے قرآن پاک، میں نہیں کہہ رہا ہوں، طاہر شاہ صاحب قبلہ نہیں کہہ رہے، باقی علماء نہیں کہہ رہے، آپ حسین لوگ نہیں کہہ رہے، ہم کو خود ساختہ عقیدے نہیں لیے پھر نبی کے نوکر جو بنے ہیں اور نبی کے نام پر جیلیں بھی کاٹی ہیں، میں نے گولیاں کھائی ہیں، جیلوں میں بھی گیا ہوں۔ آج میں 72 سال کا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا، سر جھکتا نہیں ہے، کمر جھکتی نہیں ہے، یہ کسی کا کرم ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 147 سال کی عمر دی، آپ نے پوری زندگی دورہ حدیث بغداد شریف میں 40 سال پڑھاتے رہے حضور غوث پاک کے مزار پر، اور میرا سارا آبائی رشتہ مدینہ پاک میں ہے، مادری رشتہ میرا پاکستان میں ہے۔ حضور غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں، رب کہتا ہے فاعف عنہم، یعنی اس کا مزہ تو لیجئے، جنوں زمانہ آکھ دے یا اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، زمانہ جدو کلو معافیاں منگدا ہے، اور رب اپنے محبوب نو جدو آکھدا ہوئے گا کہ فاعف عنہم، محبوب تو معاف کر دے۔ احسان دانش کا ایک شعر ہے، تھوڑا مزاج بن جاتا اگر طبیعت تھوڑا ساتھ دیتی تو میں اس کو سر میں سناتا، نہیں تو اب آپ ادیب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، نہ سوال وصل جدو یار ملیا، جدو مرشد ملیا، نہ سوال وصل
چیختی ہوئی آواز ہے بابا جی. نہ عرض غم ہاں نہ سوال وصل. نہ عرض یہ بھی سوال کوئی نہیں کہ ملیا کر. واہ نہ عرض غم نہ کوئی غماں دیاں کہانیاں سنانیاں نہ. وہ ہیر وارث شاہ لکھی، وارث شاہ صاحب نے لکھی ہے، ایک مصرع اس کا ادھورا رہ گیا تھا، اس کو مہر علی شاہ صاحب نے پورا کیا. وہ مصرع ادھورا یہ رہ گیا تھا کہ ہیر رانجے نو مل کے دسو پھر پچھتانی کیوں. ہن اگے وارث شاہ صاحب نو سمجھ نہ آئی بھی مل پئیے ہن پچھتان دا کی، اگے میں کی کہاں. ہیر رانجے نو مل کے دسو پھر پچھتانی کیوں. تو پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے جب پڑھا گیا تو آپ نے کہا یہ کوئی مشکل تو نہیں نا، اگلا مصرع لکھ دو. پہلا تھا ہیر رانجے نو مل کے دسو پھر پچھتانی کیوں. آپ نے کہا کہ لکھو ہیر آکھے میری رانجے بالوں پہلی عمر وہانی کیوں. نہ سوال وصل نہ عرض غم نہ حکایتیں نہ شکایتیں تیرے عہد میں، تیرے عہد میں جدوں دا سونا تو آیا اللہ اللہ جو تیرے نال یاری لگی ہے. تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، باقی تو سب کچھ سونا تینوں پہلے ہی دے چھڑے. لیکن فاعف عنہم، آج تو بعد معافیاں بھی تو. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے گا، فاعف عنہم پہلے ہے، واستغفر لہم بعد میں ہے. میں کلاس روم میں ہوں تو کہوں گا فاعف عنہم مقدم ہے، واستغفر لہم مؤخر ہے. پہلے فاعف عنہم پھر ہے واستغفر لہم. اے نبی آپ معاف کر دینا ان کو اور پھر میرے پاس ان کی سفارش کریں. اللہ 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 واہ واہ سبحان تو میں اپنی زبان کراں سونا ترجمہ پنجابی دے جی جی سونا تو معاف کر دینا تو مینوں بھی آکھ کے تو ویکھ. اللہ اللہ چلو ساؤنڈ مزہ نہیں کرتا، آپ ہی مزہ کر جاتے تو خیر تھی، شاید میں چل جاتا. یہ دو چار چہرے دیکھ کے بات کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ کے اور قبلہ پیر صاحب کو. فاعف عنہم میں کہتا ہوں آپ معاف کر دیں اور واستغفر لہم پھر تو بھی کیا نہ سونا میں اللہ اللہ میں بھی انہاں نو بخش دیاں. تو قرآن پاک کی نص قطعی سے یہ جزی نکلتی ہے کہ رب نے بھی انہاں نو بخشنا ہے جنہاں نو مدینے والے نے معاف کرنا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بخدا ہاں خدا کا اللہ اللہ بخدا انجدہ نہیں، آواز بنانا ہے تو آواز بناؤ. بخدا اگر آپ آواز سیٹ کر لینا، میری کو آپ سے مخالفت تو نہیں، میں مائک قریب کر لوں گا لیکن آپ سے چلتا نہیں ہے. بخدا خدا کا یہی ہے دل. یہ میرے امام نے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. مفر کہتے ہیں اس جگہ کو جتھے آدمی فرار ہو کے لک جائے، دوڑ کے جائے نا سجنا کولوں تے جتھے جا کے لک کے بہ جاوے اس نو جائے مفر کیا جاتا ہے. جائے مقر جہاں انسان کا استقرار ہوتا ہے، جتھے رہائش ہوندی ہے، جتھے رہندا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا، بخدا حرف با یہاں پہ قسمیہ ہے. آپ کہتے ہیں مینوں اللہ دی قسم ہے خدا دا اے ہوئی در ہے، دوڑ کے جانا ہے تے کتھے جائے گا، رہنا ہے تے رہنا کتھے. اللہ اللہ واہ واہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور
यहीं आके हो, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, टिल्ला के तरह नाराए हैदरी। बाबा जी दा कोई बेस बनाओ, बेस दे नाल कोई इको बनाओ। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी दराज करे, आपके कारोबार में बरकत पैदा करे। ए नाता पढ़न वास्ते तो तुहाडा स्पीकर ठीक है, तकरीर वालियां वास्ते दुश्मन है। बनती नहीं आपसे, आवाज खड़ी खड़ी है, मीठी आवाज नहीं है। अब गौर से सुनिए जो बात मैं कहना चाहता हूं। बस इसकी वजाहत में सिर्फ एक रिवायत अर्ज करूंगा। क़यामत वाले दिन हम जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास। सुन अब्बा, तू ना होंदा ते असी जमदे ही ना। हुण मर गए हैं, कबर दी हशर दी गर्मी दे विच कुछ मेहरबानी फरमाओ। तो हजरत आदम पता की आखन कि इस अबू इला गैरी, जिन्नी छेती हो सकता है मेरा बूहा छड्डो, किधरे मालिक वेख के नाराज ना हो जाए। इस अबू जाओ इला गैरी, इस अबू इल्लाह नहीं। सारी जिंदगी लोगों नू नबी अल्लाह वाल बुलांदा रहा। आज जिस वक्त अल्लाह सामने तो खुद नबी कहंदा इला गैरी, उधर ना जाए जे मारे ना जाओ, जाओ पहले जाके कोई लब लो। क्या बात। इज़हबू इला गैरी, हर नबी के दर से ये जवाब मिलेगा, हर नबी के दर से ये जवाब मिलेगा। हुजूर चलदे चलदे असी फिर जदों किसे पासों नहीं लभना कुछ, फिर ज़हरा दे बाबा दे दर दे उत्ते सरकार वहां पे तशरीफ फरमा होंगे जहां आज रोज़ा रसूल है। इसी मकाम पर आप अपने मज़ार शरीफ से बाहर तशरीफ लाएंगे, बसत शानो शौकत आप बैठे होंगे। हम सारे सरकार के दर पे चले जाएंगे। जदों बंदे होते मुसीबत आंदियां ना सोना, फिर ना कोई शिरक याद रहिंदा, ना कोई बिदअत याद रहिंदी। बिल्कुल। फिर चौधरी दे बूहे उत्ते भी जाके मंगो तां भी शिरक नहीं होता। फिर भावें दुकानदार कोलों मंगो, डॉक्टर कोलों मदद, अल्लाह शिफा देंदा है, क्यों जाते हो किसी और के पास। और डॉक्टर भी की करता है, जब जाओगे ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर नाम पूछेगा, उम्र पूछेगा, और फिर वो आगे नुस्खा तजवीज़ करेगा। तजवीज़ करने के बाद डॉक्टर आपको भेज देगा मेडिकल स्टोर पर। तो आप कहेंगे कि असी तो नहीं जानते, इस तो तुहाडे कोल आए सी मदद करन, बड़े तो तुसी हो, हुण उत्थे जाके मंगीए। उन्होंने कहा मैनू पता है ना तेरी शिफा कित्थे। मेरे कोल बहने मिलदी है तो बैठा रहो ना, बिस्तरा चुक के गुजारा होंदा ते फिरदा रहो। नहीं तो मैं जानता हूं कि तेरी शिफा जो है वो कहाँ पे है। लखीवाल में है, कोट मिठन में है, दाता साहब के दर पे है, सियाल शरीफ में है, वो तो मैं जानता हूँ। तो जहाँ मैं जात भेजता हूँ जाओ ना, फिर शिरक कैसा है। तो फिर बिल आखिर हम हुजूर के दर पे आ जाएंगे। उलमा भी तशरीफ फरमा है, हुजूर कहेंगे अना लहा। हुजूर यही है रिवायत में, ये अल्फाज अना लहा। असी बड़े खुश हो जाए, हालांकि गल साढ़े खिलाफ है। हम समझते नहीं ना, बात बात पर फकत नारे लगा के खुश हो। आना लहा, अगर आप अरबी जानते हैं तो फिर इसका माना करें आना मैं, लहू लहा, लहा उनके लिए हूं। गए तो असी खलोते हैं। हजरत मेहरबानी नाराज नहीं होना, मेरा जिंदगी का पल पल तो लफ्जों को समझते हुए आना लहा, मैं उनके लिए हूं। तो जड़े असी मर्दे खलोते हैं, फिर साढ़े वास्ते तो ना हो ना। हुजूर कहते ना अना लकुम, मैं तुम्हारे लिए हूं ना। मुझे अगर कोई काम होता है ना आपके गांव में, मैं इतना सफर करके आता हूं,
تو آپ کے گاؤں کے کسی بڑے چودھری صاحب کے یا کسی معزز سے ملتا ہوں کہ جی آپ کے گاؤں میں فلاں آدمی کے ساتھ میری کچھ مخاصمت چل رہی ہے، آپ مہربانی کر کے اسے سمجھائیں، اگر میرا جرم ہے تو میرے پلے باندھ دے، اس کا ہے تو اس کو سمجھا دے، صلح کرا دے، تاکہ یہ روز روز کی پریشانی ختم ہو۔ تو چودھری صاحب کہن جی کہ مہربانی ہے تسی آ گئے ہو، کھانا شانا کھاؤ، پر گل ہے میں تو پہلے ہی انہاں دے نال ہاں، مینوں خوش ہونا چاہیے، بولو مجھے تو آرام کے ساتھ اٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے واپس جانا چاہیے کسی اور کے در پہ کہ جہدے کول میں آیا ہوں تو پہلے انہاں دے نال ہے۔ تو حضور تو اس دن کہیں گے انا لہا، میں ان کے لیے ہوں، یہ خوشی دی کیڑی گل ہے؟ ہم کس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ڈنکے بجاتے تھے؟ سن لو، حضور انا لہا آکھن گے، بالکل غلط نہیں، سانو خوشی بھی ہے ادھے ہوتے، لیکن محل وقوع مولوی سے چینج ہو گیا، بیان کرنے والے سے محل وقوع چینج ہو گیا۔ کہنا کتھے سی کیا کتھے؟ حضور انا لہا آکھن گے، اس ویلے نہیں جدو سارے حضور دے در تے ٹر جائیں گے، حضور انا لہا ادو آکھن گے جس وقت ہم آدم علیہ السلام کے در پہ بھیک مانگ رہے ہوں گے، نوح علیہ السلام کے در پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہر کسی در پر ہمیں جواب ملے گا، تو حضور دے سجے کھبے فاروق اعظم تے صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، آپ واز مار کے کہیں گے کہ صدیق یار وہ انہوں نے سمجھا انا لا، میں جو بیٹھا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انا لہا اس وقت کہا جائے گا جب ہم در در پہ دھکے کھائیں گے، رو رہے ہوں گے، تو حضور کہیں گے یار عمر انہاں کملیاں نو سمجھانا، انا لہا میں جو انہاں واسطے بیٹھا ہوئے، کس در پہ یہ دھکے کھا رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے؟ جو میں پتر پیو نہ لڑ پہ نا تے چاچیاں دے بوئے تے جا کے بہ جائے، مامیاں دے جا کے بہ جائے، پھر وہ دی ضرورتاں پوریاں نہ ہونا تے ابا کلے کلے یار نو بلا کے اندر جاؤ انہوں نے کمے نو سمجھا، میں مرتا نہیں گیا، میں جو بیٹھا ہو دے واسطے۔ تو حضور اس وقت کہیں گے آنا لا، اس وقت نہیں کہیں گے آنا لا، ہمیں گفتگو میں محل وقوع ہم سے چینج ہو جاتا ہے، اور یہاں کیا کہیں گے؟ جدو اسا حضور دے بوئے تے جانا ہے نا، اتے اور کوئی لمبی گل ہی نہیں ہونی، حضور نے آندے ہی کہنا نا چلو نا رب نال گل کر لینے، تو حضور ہمیں لے کر سیدھے نبی پاک کا اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور جاتے ہی حضور کے بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا سل تعطا، یہاں پہ مولوی ترجمہ کرتا ہے مانگ عطا کیا جائے گا، منگ نہیں، نبی منگن نہیں آیا، تے نہ ہی کوئی اپنے یار نو کہندا ہے منگ، اللہ کہے گا سل تعطا، سونا کہنا کی آخر، سونا بولنا، آج تو بولنا میں تینوں عطا کرا، آج سب کے سامنے عطا کروں، اور وشفع تو شفع، سونا آج کے بعد جنہاں نو معافی تو دیتی ہے تینوں پتہ ہے نا، انہاں وال اشارے تو کری جا، جنت دا بوا میں کھول دے۔ اب جب جنت میں ہماری بخشش میدان حشر میں ہمارے سر پہ وہ عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا، تو حضور اسے میدان باقی نبیاں بھی تک کھلوتا ہوں، اگر کوئی ایک آنسو بھی بہ گیا تو قبلہ پیر صاحب میری 32 سال دی محنت آج میری چولی پہ جائے گی، نبی بھی کھڑے ہوں گے سارے لائن لگا کے، تو انہاں دی امتاں بھی کھلوتیاں ہونیاں، حساب انہاں دے بھی ہوئے، کسے نبی دے 15 بخشے گئے، کسے دے 20 بخشے گئے، کسے دا 100 بخشیا گیا، وہ سارے لائن لگ کے کھلوتے ہیں، بخشے گئے پر جنت دا بوا بند ہے جدو تک صدیق اکبر نے نہیں آنا، فاروق اعظم نے نہیں آنا، نبی پاک دے غلامہ نے نہیں آنا، اس وقت تک بوا کھلنا نہیں۔ ہن او بھی تو سارے کھڑو کے ویکھ رہے نا منظر میدان قیامت دا، ہر نبی کا جو بخشا گیا وہ ایک لائن پہ چلا گیا، جڑے نہیں بخشے گئے سیدھے دوزخ۔ اور یہ منظر بڑا عجیب ہے، کتاب الاعلام، علامہ ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر
دو نور کے بلند مینار ہوں گے جیسے بڑی لمبی کھجوریں ہوتی ہیں، انہاں دے درمیان آدم علیہ السلام دا تخت رکھیا جائے گا، اور وہ جگہ ہوئے گی جتھے آ کے جنت وال بھی رستہ جائے گا تے دوزخ وال بھی رستہ جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہر دوزخی اور جنتی کو دیکھیں گے، ایویں فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے مینوں یا سرکار دے کسے بھی نوکر نوں۔ تو آدم علیہ السلام دی نظر پائے گی نا، تو آدم علیہ السلام فوراً آواز دیں گے، یا محمد، کیا بات، واہ 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 واہ، یا ابن صالح، میرے سونے بچے، اے محمد ذرا جلدی آنا، اے جنوں پکڑ کے لئی جاندے نا ہے تیرا، واہ 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 واہ، وہ کدھر گیا؟ کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، وہ کوئی شور مچانے والا، وہ تو چپ کر کے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں بندہ کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام آواز دیں گے، بغیر تعارف کے آدم علیہ السلام پہچان لیتے ہیں یہ کس کا ہے، تو جدی خاطر سارے انہوں نبوتاں ملیاں، وہ نہیں جاندا ہے کون ہے تے کون نہیں۔ اب غور سے سنیے گا حضور جو بات میں کہنے چلا ہوں، بابا جی تھوڑی جی بیس بنا دیو، ہن تسی ہے بزرگ ہو نا، کوئی اور ہوندا تے اتنا لڑ بھی پیندا۔ اب غور سے سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، چیختی ہوئی آواز ہے، پھیکی سی، بیس بن جائے، کچھ باری ہو جائے، اس کے ہلکا سا کوئی اس کے ساتھ ایکو ہو جائے، ناراض ہو گئے ہو تو بے شک بند بھی کر لو، کوئی گل نہیں ہو۔ اب غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام آواز دے رہے ہوں گے، ہن او باقی نبیاں دے امتی بھی تو حضور کھلوتے ویکھ، حضور جلدی نال پہنچ جان گے، آ کے فرشتیاں نوں پوچھن گے کدھر لے جان گے؟ حضور دوزخ وچ، آپ نے فرمایا اے میرا ہے نا، ہاں تو پھر میرے کو پوچھن تو بغیر دوزخ وچ، حضور دا نامہ اعمال ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ دوزخی ہے، فرمایا میزان ہو گیا، حساب ہو گیا، اعمال تل گئے، ہاں تل گئے، میں ہے ہی نہیں، تل کے میں واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میرے بغیر کیسے حساب ہوا؟ واپس لے کے چلو۔ حضور فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ تیرا فیصلہ تو ہے دوزخ میں لے جاؤ، تیرے محبوب کہتے ہیں میرا ہے واپس لے کے چلو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فیصلہ چھوڑو نا، جو میرا سونا آدھا ہے انجی کر لو، لے ہوا۔ اب حضور واپس لے جائیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر سفارش کریں گے، بخشوا لیں گے اور جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ حضور کسی کی ماں کو جنت میں لے جائیں گے، کسی کے باپ کو بخشوائیں گے، کسی کے دوست کو بخشوائیں گے، کسی دے دادا نو اور سارے امتی ویندے کھلوتے ہوں گے، ایمانداری نال دسو انہاں دے دل وچ خیال نہ آندا ہوئے کاش اسی بھی تیرے ہوندے۔ یا رسول اللہ کاش ہم بھی آپ کے نوکر ہوتے، ساڑیاں ماواں دوزخ وچ تے نہ رلدی۔ تو یہ میدان حشر میں، بلکہ میدان حشر کے بعد بھی جنت کے اندر بھی جو کچھ ملنا ہے وہ سیدہ زہرا کے بابا کا صدقہ ملنا ہے۔ اور حضور پل تقریباً 16 کتابوں کے حوالے، اگلے دن میں نے ایک جگہ پہ یہ روایت بیان کی تو کچھ ساتھی ہیں نا وہ مہربانی فرماتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں، پر 5-7 ہوندے نے وہ جڑے گالیاں بھی کٹ دین، پھر رافضی بھی آکھ دین، کوئی شیعہ بھی آکھدا ہے، کدی کوئی مشرک بھی آندا ہے۔ اور میں تو یہ سوچ کے ہمیشہ دل کو تسلی لے لیتا کہ مشرک آکھ دے پھر دین، نہیں سمجھا مینوں مشرک آکھ دین، تو مشرک اور مشرک کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کر لینا تو بات آسان ہو جائے گی۔ مینوں مشرک آکھ دین تو میں اس طرح سمجھ لیتا ہوں مینوں مشرک آکھ دین، تو بہت عجیب سی باتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ میں ورلڈ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے میرا، جس میں تقریباً 1 سال کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فتوے دیتا ہوں، اور رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ میں، جامع ازہر سے بھی رجسٹرڈ ہے، مدینہ یونیورسٹی میں خود چونکہ پڑھ کے آیا ہوں اور وہاں سے بھی رجسٹرڈ ہے۔ آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے تو بھائی دیں، دنیا جہان کا کوئی سوال کر لیں،
اگر میں پروگرام پہ نہیں بیٹھا ہوتا تو میں کمپیوٹر پہ ہوتا ہوں، سوال آتے ہیں، میں اور میرا بیٹا رات 2 بھی بج جاتے ہیں، 3 بھی بج جاتے ہیں۔ 1 سال ہو گیا، میں ابھی تک تقریباً کوئی 46,000 سوالوں کے جواب نہیں فتوے دے چکا ہوں۔ 0301 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر کوئی بھی سوال بھیج دیجئے گا۔ 0301 51 28 055۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، 0301 51 28 055۔ آپ اس پہ واٹس ایپ کر دیں گے اپنا سوال، وراثت کا ہے، طلاق کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، قانونی کو مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں۔ میرے کو تے جنی جماعت اہل سنت دی نوکری ہو سکتی کر رہے ہیں۔ اب غور سے سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں، بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کے آؤں کہ میرے آقا، میرے لجپال نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جڑے تیرے بوئے تے آ کے بہ جو گئے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور واستغفر لہم، معافی کے بعد پھر مجھ سے ان کی بخشش کے بارے میں سوال کیجئے، طلب کیجئے، جنہوں تو معاف کر دے میں میری بخشش دے دروازے کھل جان گے۔ تے محبوب جڑا تیرے بوئے تے نہ آوے او جننے مرضی چلے لاوے، او جدے جدے بوئے تے مرضی جا کے مناوے، بات نہیں بنتی۔ بات فقط اس کی بنتی ہے جڑا ایک دے بوئے دے اتے بہ جا۔ تو حضور اولیاء کرام نے بھی ہمیں یہی سبق دیا۔ تو آج کی نشست میں ہم لاسٹ میں، آخر میں جو میں عرض کرنا چاہوں گا، ہمیشہ میں نے کبھی اور کچھ نہیں مانگا، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے تو اپنے پروگرام کے اختتام پہ دیکھیے گا مشکلات میری بھی ہیں۔ اب محرم شریف کے 30 دن تھے تو پروگرام میرے پاس 56 تھے، میں نے پروگرام بھی بھگتانے تھے، میں نے ریسرچ سینٹر میں بیٹھ کر فتووں کے جواب بھی دینے تھے، میں نے اپنی کلاس کو بھی پڑھانا تھا، اور بیماری جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اور اسی طرح اب ربیع الاول شریف کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، ابھی تک جو میرے پاس میری ڈائری میں پروگرام ہے ان کی تعداد ابھی تک 46 ہو چکی ہے۔ آج دن کو بھی کچھ ساتھی کراچی سے لڑتے رہے، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا رہا میں کراچی آؤں گا تو یہاں کے 4-5 پروگرام میرے مس ہو جائیں گے، لمبا سفر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں 10 دن دے دیں، تو میں نے کہا میں جن سے وعدہ کر چکا ہوں وہ کیا کروں گا۔ آج میں نے خطاب نہیں کیا، یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اسی طرح لیکچر دے دیا جس طرح میں اپنے کلاس روم میں دیتا ہوں۔ تو اب میں جھولی پھیلا رہا ہوں، اللہ خیرات مانگنے چلا ہوں آپ سے، جیب میں نہیں ہاتھ ڈالنا، جو آپ کی جیب میں ہے وہ میری طلب نہیں ہے، یہ بہت ملدا مینوں سیدہ زہرا دے بابا دس، لوگ بوریاں بھر کے میرے راستوں میں کھڑے ہوتے، مینوں وہ چاہیے جڑا دل وچ لئی پھر دے، وہ پنجابی چ گل کہندے کہ میری تو وہ منگ ہے، تو میں تو سارے نوں دسدا پھردا، چاچیاں نوں بھی، مامیاں نوں بھی، ابے نوں بھی، بھیناں بھراواں نوں بھی، جے تیری بھی وہی منگ ہے تو بول نہ، پھر مزہ نہیں آیا مجھے جملہ آپ کو سنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میری طلب ہے میں تو بتا رہا ہوں، تیری طلب بھی وہی ہے تو بھی بولنا، تو تسی بھی بولنا ہے، طلب میں سنا دینا کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب، آمین آمین۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ، میری جماعت اہل سنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور میں یہاں پر آپ کے توسط سے جماعت اہل سنت کے علماء کو بھی اور عوام کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ ابھی یہ موسم جو ہے ہماری جماعت کے لیے بڑا مشکل ہے، ہم کچھ مسئلے چھیڑ کے بیٹھ گئے جن کا تعلق فروع سے ہے، اصول سے نہیں ہے، اس واسطے مہربانی فرما کے علماء کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اس طرف نہ جائیں،
میں کہنا زندگی مک جاندی ہے، سونے دی تعریف نہیں مکدی، باقی کہڑے پاسے تسی جانا. اور آج تحریک لبیک ہو یا سنی تحریک یا جماعت اہل سنت ہے، سارے ایک ہی ہیں. اگر جیلوں میں ہیں، مشکل وقت گزر رہا ہے، تو باہر والے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، اندر والے اپنی مشکلوں کا شکار ہیں. یہ دشمن کی سازش ہے کہ یہ اکٹھے نہ ہوں. کوئی نعرہ لگا دیتا ہے جناب والا مولوی جواب دیا جائے نہیں، نبی پاک دے والدین مسلمان سن یا کافر سن، اور کم لیا ہوئے نبی دی ماں. واہ 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 واہ، کیا بات. میں اتفاق سے ایک پیر گھرانے سے بھی تعلق رکھتا ہوں، چونکہ میرے والد صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، اور میں نے عرض کی نا کہ 147 سال کی عمر، پھر 40 سال تو باقاعدہ حضور غوث پاک کے روضے پر دورہ حدیث پڑھاتے رہے، اور پھر 30-40 طلباء ساتھ ہوتے تھے. بغیر روس کے، رشیا کے، انہوں نے ساری دنیا کا پیدل سفر کیا تھا. حضور والا تو والد صاحب نے ایک بار مجھے بھیج دیا ادھر ڈارا والا بنگلہ. مریداں وال جاندے میں بڑی موت آن رہی ہے، میرے واسطے بڑا مشکل. ان کی عقیدتیں، ان کی محبتیں، اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا. 2 دن کے ٹور پر گیا تو تیسرے دن جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا نا، تو وہ سارے گاڑی کے آگے لیٹ گئے پورے چک والے. حالے نہیں جان دینا جی پیر جی تو نہیں. تو ایک دن میں اور ٹھہر گیا، پھر دوسرا دن بھی، پھر تیسرا دن بھی، پھر اس طرح میرے 18 دن وہاں پہ لگے. میں نے اس دن تو بعد وہ پنڈ والوں نو کیا، میں کہ گل سنو، جنی ہوندی جے کر لو، مڑ کے میں بھی نہیں جانا کتنے مریداں. تو میں آج تک نہیں جاتا ہوں مریداں. بڑے بھائی سب بیٹھے ہیں وہ جاتے. میں اس دوران جب میں وہاں پہ تھا، شام کو میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو 70-80 برس کی ایج میں تھی. وہ اپنا کی کہندے ہیں پنجابی کھالا واٹر کورس پانی نہر دا جے چوا، تو او دے کنارے تے بہ کے نا چاٹی دون گئی، بار بار تازہ گھاس کاٹتی، ہاتھوں سے کھینچتی، او دیاں جڑاں نال ماج ماج کے پھر صابن لا، پھر انہوں سورج وال کر کے ویندی، پھر او بڈھی مائی انہوں سنگ دی. میں انہوں کیا، میں خیر تے ہے، سٹیل کے برتن، شیشے کے برتن، اچھے اچھے ماربل کے برتن، تیریاں تیاں نواں تو نہیں. سارا دن چونکہ میں بیٹھا تھا تو مرید آتے تھے بے انتہا، وہ سارا دن کھانے کا اہتمام کرتے. انہوں نے کیا پترا شیشے دے برتن وہ تو لینی ہیں بڑے سونے، سٹیل دے بھی، سلور دے بھی، تانبے دے بھی، پر یہ دی قدر دا انہوں نے نہیں پتا. اس واسطے میں انہوں کو نہیں تو آندی. میں کہا میں یہ دی قدر کی ہے. انہوں نے کہا وے پترا بس تو پیر دا پتر جو ہیں ہوں تینوں جو نہیں پتا، پر ایک گل میں تینوں دس دیاں، میں اس واسطے انہوں بار بار خیال نال توندیاں تاکہ چبو بھی نہ آوے، یہ چ میل بھی نہ رہ جائے. میں رات نو یہ رب دا نور رکھنا ہے. پانڈا گندا نہ ہوئے، میل نہ ہوئے، بو نہ ہوئے، نجس تے پلید نہ ہوئے. میں رات نو یہ وچ رب دا نور یعنی دودھ رکھنا ہے. میں کہ بڈڑی مائی نو پتہ ہے جس پانڈے چ نور رکھنا ہے وہ گندا نہ ہوئے. رب نو پتہ ہی نہیں لگا میں اپنا نور رکھنا ہے تے کافراں دے پانڈے چ رکھ دیتا. ایسے سوالوں کی ضرورت کیا؟ میں کہنا جو نبی پاک دے ماں باپ نے جنت وچ نہیں جانا، پھر جانا کنے پیچھے؟ وہ کہتے ہیں جی نبی پاک بخاری شریف حدیث ہے. اب یہ میں کلاس روم میں تو اس کو میں باقاعدہ تیاری کرواتا ہوں. وہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور جا رہے تھے قبرستان کے قریب سے گزرے تو حضور 2 قبروں پہ جا کے ٹھہر گئے. اتنے کھلو کہ آپ بڑا روئے بڑا روئے بڑا روئے. میں کہ مولوی صاحب پھنس گئے ہو. کہنے لگا کیویں؟ میں کہ قبراں تے تو جانا نہیں چاہیے تے حضور چلے بھی گئے، رون بھی لگ پیا. آپ ہی کہتے ہیں نا کہ قبراں تے نہ جایا کرو، کی لفظ ہے؟ تو حضور قبراں تے چلے بھی گئے، پھر کھلو کے روندے بھی رہے. حضور دے رون نو دیکھ کے صحابہ بھی رون لگ.
تو پھر قبروں پہ جانا تو سنت ہوا نا. جب حضور واپس آئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون تھے, کس کی قبر تھی؟ رون دی وجہ کی. فرمایا یہ میرے ماں باپ کی قبر تھی. تو پھر ہجرت چ رونا تو ہوتا نا. تو حضور روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا میں رو رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتا رہا یا اللہ مینوں انہاں واسطے نہ دعائے مغفرت کرن دی اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیتی. اور میں نے ان کی قبروں کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی. تو میں کہ ان کے جو ثابت ہوا ہے کہ نبی پاک کے والدین بخشے ہوئے نہیں, اللہ نے اجازت ہی نہیں دی, دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. میں کہ مولانا یہ تو ساڑا چھوٹا چھوٹا بھی سنیاں دا بچہ جاندا ہے, بابا مر جائے, اماں مر جائے, وڈیرا کوئی بھی مر جائے تو اسی دعا منگتے ہیں اللہ مغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, منگتے ہیں دعا کہ نہیں؟ تو جے بچہ چھوٹا فوت ہو جائے او دے واسطے دعائے مغفرت کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات, واہ 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 واہ. بلکہ پوڑی تے بیٹھ کے بھی حکم ہے کہ اے دعا نہیں منگ سکتے کہ یا اللہ اے بچے نو بخش دے جی, بلکہ دعا منگو گے یا اللہ جڑا بچہ ماں باپ کو لو بچھڑ کے قبر میں چلا گیا ہے, اس بچے دے صدقے اے دے والدین نو ہور نعمت عطا فرما. اس بچے دی بخشش نہیں مانگ سکتے. اے دا مطلب ہے انہیں سیدھا ہی دوزخ جانا ہے نا, تائی مغفرت دی اجازت نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو پہلے ہی بخشیا ہوئے. میں کہ تیرا پتر رب مغفرت دی دعا دی اجازت نہ دے وے, اے دا مطلب ہے وہ پہلے ہی بخشے ہوئے تے وہ تے نبی دی ماں تے باپ ہیں. جدو حضور نے دعا واسطے عرض کیتی ہوئے گی, رب نے کیا مانگ مانگ کے تو باقی بخشوانے, جے تو بھی مانگ کے بخشوانا ہے تو پھر تیرے ہون دا فائدہ کی ہوئے. تو اس پہ اور بھی کافی باتیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے آپ بھی کوشش کریں آج کے بعد اپنے اسٹیج پر قطعاً کسی کو نہ گالیاں نکالنے کی اجازت دیں اور نہ ہی کوئی اور گفتگو کرنے کی اجازت دیں. بس ایک کوئی گل ہے سنانی ہے سانو گل, او پنجابی دا ایک شعر ہے پرانا, نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو, نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا تیرا ہے. دل سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ تو پھر ساری باتیں کریں گے. آج یقیناً میری علالت کو پیش